تمہارا میں عزادار ہوں مولا، گھر گھر میں صدا آپ کا فرش عزا دیکھا۔ امیدوں کا مرکز اور تمام آرزوؤں کا منتہا اللہ سبحانہ کی ذات ہے، اور اسی سے تمام حاجتیں اور ضرورتیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ شرائط قبولیت دعا میں سب سے مقدم شرط یہ ہے کہ لباس، غذا، جائے رہائش، ذریعہ معاش طیب و حلال ہو اور دل میں اطمینان و رضا کی کیفیت ہو۔ میں اپنے ہر تقریر میں اس بات کا ذکر کرتی ہوں جو دعا کے متعلق ہوتی ہے کہ آپ جب بھی دعا گو ہیں اور اللہ سبحانہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، تو اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس حلال رزق ہونا چاہیے، آپ کے پاس حلال رزق ہونا چاہیے، آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے، آپ کی دعا جائز ہونی چاہیے، کیونکہ رضا دعا کی محرک ہوتی ہے، اور جب رضا کا پہلو کمزور ہوگا تو دعا میں اعتماد، خلوص اور ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو قبولیت دعا کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے قبولیت دعا پر وثوق رکھتے ہوئے خلوص نیت، رقت قلب اور تضرع و الحا کے ساتھ بار بار دعا و التجا کریں۔ چنانچہ ہمارے پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، خدا کی قسم، جب بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الہ وزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو بل لاتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے جا رہے ہوں، دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، اپنی مشکلیں، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوں، اس وقت دعا باوضو تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اور روبرو قبلہ ہو کے مانگے، اور اس طرح کی آواز نہ زیادہ بلند ہو نہ زیادہ آہستہ ہو۔ دعا میں اگر شر نفس، وسوسہ شیطان اور حملے دشمن سے پناہ مانگنا چاہیں، اگر آپ کسی دشمن سے پناہ مانگنے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، تو اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف اس طرح پھیلائیں جس طرح تلوار، لاٹھی، پتھر وغیرہ کے وار کو روکا جا سکتا ہے، اور جب طلب رزق و حاجت کے لیے دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے بالمقابل پھیلائیں جس طرح ہاتھ پھیلا کر کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، اور جب آپ کسی مصیبت اور خوف و خطرے کے موقع پر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کر لیں۔ جب آپ کو کوئی خوف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی خطرہ اندیشہ ہو، اس موقع پہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پناہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کر لیں۔ یہ ایک طرح سے اس امر کا اظہار ہے کہ وہ اپنے اعمال کے پیش نظر کسی چیز کے حاصل کرنے کا مستحق نہیں ہے، اور جب دعا ختم کریں تو منہ، سینہ یا سر پہ ہاتھ پھیریں کہ یہ اشرف اعضاء ہے۔ اسی سلسلے میں معصومین کا ارشاد ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں دوسروں کے ساتھ مل کے دعا مانگیں۔ دوسروں کے ساتھ مل کر دعا مانگنا بھی استجابت
پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا مرد صالح بھی ہو جس کی خاطر سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھائیں، کیونکہ چھوٹے بچے، معصوم بچوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ تمام لوگوں کو، اپنے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ دعا میں شریک کریے۔ ہو سکتا کوئی اس میں ایسا ہو جس کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اسی سلسلے میں ارشاد نبوی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایک دعا کرے تو دوسروں کو بھی دعا میں شریک کرے تاکہ وہ قبولیت دعا کا مستحق قرار پائے۔